کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسین و حسن پھول، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین، آج 3 رمضان مبارک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک کا دن ہے۔ آپ کی شان بہت بلند و بالا اور وراء الورا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دو، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی اجر کا اس تبلیغ دین پر، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت داروں کی محبت۔ امام احمد اور طبرانی اور حاکم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ انہ لما نزلت هذه الآیۃ، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی، قالو، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک، آپ کے قرابت دار کون ہے وہ؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ قرابت دار کہ جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی، ہم پر لازم ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علی، و فاطمہ اور فاطمہ، و ابناہما، اور ان دونوں کے شہزادے امام حسن اور امام حسین۔ تو محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند، بہت وراء الورا ہے۔ آپ کی شان، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے وہ سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، اور مگر سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے 18 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث موجود ہیں، اور کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فطمها ومحبها عن النار، میری اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ محترم ناظرین، یہاں میں آپ کے سامنے ایک نقطہ عرض کروں گا کہ قاضی اعظم مالکی نے شفا شریف کے اندر اور فقہ حنفی کی مستند و معتبر کتاب در مختار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کا جسم انور رکھا ہوا ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہوئی ہوئی ہے، ٹچ ہوئی ہوئی ہے، وہ جگہ عرش الہی اور کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ یہ بات قاضی اعظم مالکی نے شفا شریف میں اور در مختار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہوئی ہوئی ہے، ٹچ ہوئی ہوئی ہے روضہ کے اندر، وہ جگہ عرش الہی اور کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ اب محترم ناظرین، آپ اس بات سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھیے کہ جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے مس ہوئی ہوئی ہے، ٹچ ہوئی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہونے کی وجہ سے وہ جگہ عرش الہی اور کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیا مقام و کیا مرتبہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا، اپنا جگر کا ٹکڑا قرار دیا۔ جو جگہ آپ کے جسم انور سے مس ہوئی ہوئی ہے وہ عرش الہی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اور جسے حضور اپنا ٹکڑا قرار دے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، بہت ہی پیاری یہ حدیث ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تمام ازواج مطہرات موجود تھیں۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، فرمایا مرحبا 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 اے میری بیٹی مرحبا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں جانب اپنے بائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں سرگوشی فرمائی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری بار کان میں سرگوشی فرمائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسکرائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تمہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان خاص کیا راز کے بات کے لیے، تو وہ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، رفیق اعلیٰ تک کے سفر کرنے کے بعد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حق کی قسم دے کر پوچھا کہ تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی تھی اس دن کہ تم روئیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری کان میں کہا کہ جبرائیل ہر سال مجھ سے ایک بار یا دو بار قرآن کا دور کرتے ہیں، اس بار انہوں نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے رفیق اعلیٰ اور پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا۔ اے فاطمہ، اللہ سے ڈرنا اور صبر اختیار کرنا۔ اس کے بعد آپ فرماتی ہیں میں روئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بے چینی اور بے قراری کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میرے کان میں سرگوشی فرمائی تو میں ہنسی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو مومنین عورتوں کی سردار ہے یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہے؟ اللہ اکبر! کیا شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ